مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہارے بن رہ نہیں سکتا، میں دنیا میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں، میں تارے بھی توڑ کے لا سکتا ہوں، تمہارے ساتھ جتنا مجھے پیار ہے اتنا پیار میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا. میں تو تمہیں سارا دن آفس میں بھی بیٹھا یاد کرتا ہوں. یہ باتیں اگر کسی ایک کے لیے ہوں تو اسے محبت کہتے ہیں، لیکن اگر ایک سے زیادہ کے لیے ہوں اور بدلتی ہوئی شخصیات کے لیے ہوں تو اسے پھر ایکسٹرا میرٹل افیئرز کہا جاتا ہے. اور یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز کا ٹاپک ہے بہت سینسٹیو ہے، اور اس پر اگر بات کرے کوئی خاتون اور بات بھی کھل کے ہو تو یہ بات کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. نرگس زارا نے اس موضوع کو چھیڑا، یوٹیوب پر اس ویڈیو نے دھوم مچائی، بے شمار لوگوں کو لگا کہ ان کے گھر کے حالات، ان کے دل کے حالات یہ جان گئیں. نرگس زارا، مشکل تھا ایکسٹرا میرٹل افیئر پہ بات کرنا، کیسے خیال آیا؟ میرے لیے مشکل نہیں تھا، مجھے آؤٹ آف ڈیسینسی لگتا تھا کہ کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن پہ آپ سوچتے نہیں ہیں، لیکن جب بار بار کوئی چیز آپ کے سامنے آنے لگے، آپ سے ہر کوئی اس چیز پہ بات کرے، آپ کا ہر دوسرا کلائنٹ اس چیز پر بات کرے، میل کلائنٹ کہے کہ میں کہیں ٹلٹ ہو رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے، اور آپ اسے جب سمجھانے لگے تو وہ میل کلائنٹ کسی بہت ہی پولائٹ طریقے سے، بہت پڑھا لکھا، بہت عزت دار کلائنٹ اور نمازی کلائنٹ آپ کو بہت پولائٹلی ایک میسج کر دے کہ پھر آپ ہی ساری زندگی کاؤنسلنگ کرتی ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہے میں میرڈ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ کہیں بہت خلا ہے. اور یہ ان کا جو دماغ ہے وہ اندھا تیر ہو چکا ہے، ایک دیوار نہیں تو دوسری دیوار یہ لگے گا. پھر خواتین جب وہ ٹائم لیتی تھیں کنسلٹینسی یا کاؤنسلنگ کا، وہ کہتی تھیں ساس کا مسئلہ ہے، کچھ نند کا مسئلہ ہے، یہاں تک کہ ایجڈ خواتین جو اپنے بچوں کی شادیاں کر چکی ہیں، لیکن جب وہ آتی تھیں تو پھانس یہ نکلتی تھی. اور تیسری چوتھی سٹنگ میں جب یہ پھانس نکلتی، پھر رونا، اتنا ٹوٹ کے رونا کہ آپ کا دل کرتا تھا کہ آپ پروفیشنلزم بھول جائیں، فارمیلٹی بھول جائیں، آپ اس اماں کو ایک دفعہ گلے لگائیں. اور سم ٹائمز خود بھی رونا آ جاتا تھا، کیونکہ ایک 26 لاکھ کی گاڑی سے خاتون اتری ہیں، 4 کروڑ کے گھر سے وہ اٹھ کے آ رہی ہیں، 2 ملازموں نے جوتے ان کو پہنائے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے 15,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے، 10,000 کا بیگ اٹھایا ہوا ہے، اور جب وہ بچوں کی طرح بیٹھ کے روتی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں یار شی ہیز نتھنگ ان لائف. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شی فیلز ہر سیلف لائک اے فیلئر، لائک اے لوزر، کیونکہ آپ نے کلچرلی عورت کو کھڑا ہی کیا ہے کہ تمہیں گھر بسانا ہے، یہ تمہاری کامیابی ہے، تمہارے بچے اور تمہارا شوہر. اور شوہر کی وفا ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ایسی چیز جس کے لیے عورت نے زندگی میں سب کچھ تیاگ دیا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایکولی انٹیلیجنٹ، بالکل اپنا تمام سب کچھ ہی دے دیا ہوتا ہے اس کی وفا کی خاطر، کہ میں نے اس کی نظروں میں عزت بنانی اور اس کی خاطر ہوں. اور کئی خواتین نے بہت پیک پہ پروفیشنز چھوڑے، ڈاکٹرز ہیں اپنے ہسبینڈز کی خاطر، اور بہت سارے یو رائٹ، بہت سارے ایسے پروفیشنلز جو کہ اپنی فیلڈ میں بڑی ہی زبردست مارکت الآراء کامیابیاں حاصل کر سکتی تھیں، انہوں نے اپنی شادی اور اپنے شوہر کے لیے. نرگس ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بہت سارے میں نے دیکھا ہے مردوں کی ہابی ہوتی ہے. اچھا، جن کی میرے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے ریلیٹیو ہی ہیں، وہ بڑی ایج کے ہو گئے ہیں، وہ جب باہر سے یہاں آئے تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں اس ایج میں، مطلب وہ اب ان کے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ کہہ رہے میں پتہ نہیں کیوں اب آج کل میرا دل کرتا ہے میں فلرٹ کروں. گڈنس، مطلب ان کو سب برملا کہہ بھی رہے تھے کہ مجھے دل کرتا ہے، اب تو مجھے ہر خاتون حسین لگتی ہے، دل کرتا ہے میں فلرٹ کروں. تو اس طرح کی بھی سچویشن آ جاتی ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. میری ایک سسٹر جو ہیں وہ دنیا سے چلی گئی ہیں، شی واز اے مینٹور، مطلب وہ امی کے بعد میرے لیے ماں تھی تربیت کے حساب سے. تو میں ان کی بیماری کو لے کے اپنے ہسبینڈ سے دور یہاں پہ رہ رہی تھی. تو انہوں نے دیکھا میں جب بھی جاتی تھی بک شاپ پہ، آئی ایم این ایوڈ بک ریڈر، مطلب آئی ایم ایڈکٹ ٹو ریڈنگ. مجھے زندگی میں کوئی مسئلہ ہو جائے میں کتاب اٹھا لیتی ہوں، کوئی نہ کوئی. تو میں رومانٹک ناولس پڑھ رہی تھی. اچھا. تو شی سیڈ یہ آج کل کیا پڑھ رہی ہو؟ میں نے کہا وہ ہسبینڈ کو مس کر رہی ہوں، ہر وقت تو نہیں فون پہ رہ سکتے نا، بندہ بزی ہوتا ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا آگ کو تیل سے بجھا رہی ہو، پک اپ دا فون اینڈ ٹاک ٹو ہیم اور آسک ہم ٹو وزٹ اور گو ٹو ہیم. اچھا، بہت جینور اور نیچرل بات ہے. ہم سب انسان ہیں، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، یہ فطری عمل ہے. ہاں جی. ایک یہ چیز ہے کہ اگر آپ کی بچی جو ہے وہ کریئر بنا رہی ہے تو آپ ایک اچھے لڑکے کے لیے اس کا کریئر برباد نہیں کریں.
کر دیں بیچ میں شادی, سمجھنے والا ہوا تو اسے ضرور مکمل کروائے گا تعلیم. صحیح. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی ہیلپ کی وجہ سے میری تعلیم مکمل ہوئی ہے, جاب بھی ان کی ہیلپ کی وجہ سے ہوئی ہے. بہت دفعے انہوں نے پیچ اپ کیا اپنا اسکیجول, ان گنت دن ہیں, بہت سارے ہسبینڈس کرتے ہیں, یہاں پہ میں نے دیکھا ہے دونوں ورکنگ ہیں. صحیح صحیح. لیکن جہاں پہ میرے خیال میں مسئلہ آتا ہے نا, کہیں پہ کوئی لمحہ ہوتا ہے, کوئی ہفتہ ہوتا ہے, کوئی مصروفیت, کوئی کمزوری ہوتی ہے ایک پارٹنر کی, جہاں دوسرا اپنی مصروفیت میں پک نہیں کر سکتا. صحیح صحیح. تو سب سے پہلے ان فیلنگس کو نہ سمجھ پانا, ویلیڈیٹ نہ کر پانا, نہ جان سکنا, یہ بنیاد فراہم کرتا ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ خاتون اپنے آپ کو اتنا وقف کر دیتی ہے, اتنا ڈیووٹ کر دیتی ہے گھر کے, اس ہسبینڈ کے کاموں کو, اس کے گھر والوں کو, اس کے بچوں کو, اتنی زیادہ وہ اپنے آپ کو کیئر نہیں کر پاتی ہے, اس طرح مینٹین نہیں رکھ پاتی اپنے ہسبینڈ کے لیے, کہ ہسبینڈ کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتی اپنے گھر والوں کی وجہ سے, اس کے گھر والوں کی وجہ سے, کہ پھر وہ باہر اٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, اس میں نا ایک چیز وہ کلیئر کر لیتے ہیں میرا, اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں پلیز. جی جی. کہ یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے, یہ ایک سویپنگ سی ٹرمینالوجی ہے. ایکسٹرا میرٹل افیئر ایک تو اس وقت شروع ہوتا ہے جہاں پہ جینونلی کوئی پرابلم ہوتا ہے کسی شادی میں, وہ جو تیسری بندی یا بندہ لانچ ہوتا ہے نا, اس کی اسپیس ہو جاتی ہے, اس کی اسپیس پہلے سے بنی ہوتی ہے, اور وہ کافی عرصہ فارغ پڑی رہتی ہے اپنے پارٹنر کے انتظار میں. آپ ایموشنلی واپس وہاں تک نہیں آتے. سم ٹائمز بیویاں بھی اپنے شوہروں کو کھپا دیتی ہیں. میں نے دیکھا ہے فرمائشیں کرتے ہوئے کچھ کولیگس کی بیویوں کی اتنی کالز آتی تھیں کہ ایک دن ایک ان میرڈ کولیگ تھا اینڈ ہی واز اے پٹھان, ہی سیڈ ماڑا میری ایسی ہو تو میں تو چھوڑ ہی دوں. مطلب فالو اپ کرنا, اتنا کرنا کہ اگلے بندے کو لگے کہ میں جیل سے چھوٹا ہوں, شام 5 تک گھر پہنچنا ہے, ادروائز تو میں بس واجب القتل ہوں. تو تھوڑا وہ لینینٹ نہیں ہو پاتی. ہاں جی. اور دوسرا نا, میں نے یہ دیکھا ہے فائنینشیل جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہسبینڈ سے وہ اتنی ہوتی ہیں. ہر کسی کی ڈگری, ہر کسی کا پروفیشن اتنا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ہر گرمیوں میں انٹرنیشنل ٹور کرائے, ہر ماہ رمضان میں آپ کو عمرہ کرائے اور لے جا کے آپ کو حرم کے سامنے والے ہوٹل میں ٹھہرائے. تو آپ اپنے ہسبینڈ کا جو اس کی اسپیس ہے, جو اس کی فائنینشیل اسپیس ہے, اس میں اپنی خوشی جنریٹ کریں. ٹھیک, وہ ایک یہ چیز ہے. اچھا, ایکسٹرا میرٹل افیئر اور انفیڈیلٹی میں فرق ہے. انفیڈیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چیٹنگ کی عادت ہے. وہ چیٹنگ کسی جیتے جاگتے انسان کے ذریعے نہیں ہوگی تو کسی ولگر ویڈیو کے ذریعے ہو جائے. میں تو اس کو بھی چیٹنگ کہتی ہوں. جو سوچ کا راستہ ہے جی, اس کے بعد تو پھر جو راستہ مرضی کھلے. صحیح. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں. جن کو عادت ہے ان کو میرے خیال میں کہیں پہ رشوت کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے, ان کو نا چیٹنگ کی, ڈی ٹریکنگ کی لائف میں عادت ہوتی ہے. صحیح. وہ پرسنالٹی میں اسٹرکچرل پرابلم ہوتا ہے. اسٹرکچرل پرابلم ہوتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفیڈیلٹی والا تو پھر عادی مجرم ہوا. تو یہ بتائیے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز کو بنیاد کہاں سے ملتی ہے؟ جی میرے حساب سے 3 چیزیں. 3 چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بیویاں ہیں نا, ان کے کمیونیکیشن میں تھوڑا سا ہسبینڈ کے لیے فرق ہوتا ہے. اچھا, اگر وہ اس کو ڈھیلا ہاتھ دینے پہ آتی ہیں تو بالکل بہت منی سی بچیاں بن جاتی ہیں جنہوں نے ہر کام اس سے پوچھ کے کرنا ہے اور کچھ پوچھنا نہیں ہے. صحیح. کہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں, کہیں اب ہسبینڈ ہے, کوئی آپ کا کرسٹل کا گلدان نہیں ہے کہ ہلکا سا آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس میں کریک آ جائے گا. ہی از اے ہیومن بینگ. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی یا تو ماں بن جائیں گی, یا پھر مطلب یہ رویوں کے نظر آنے لگے گی. ہاں جی, یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. یا پھر اس کی ماں بن جائیں گی, یا اسے اپنے باپ کے سانچے میں رکھیں گی اور اپنے میکے سے کمپیئر کر کے اس کا دماغ آپ نے پکا چھوڑنا ہے. ہوتا کیا, یہ ویکیوم جب کریٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ بندہ اندھا تیر بن گیا. اچھا, شروع میں اللہ معاف کرے ہمارے سارے بھائی ہیں یہاں پہ 20 کروڑ پاکستانیوں میں 52 جو ہیں فیصد وہ مرد حضرات ہیں. سب ایسے نہیں ہیں کہ چھوٹتے ہی جا کے باہر کوئی فیمیل ڈھونڈتے ہیں. دوستوں کے پاس جاتے ہیں, کئی بیچارے ڈرگز اور سگریٹ پہ تو اکثر اس لیے لگ جاتے ہیں, ایک بے نام سی فرسٹریشن ہوتی ہے. اور جینٹس اتنے کتابیں پڑھتے نہیں ہیں, الفاظ ان کے دماغ میں ہوتے نہیں ہیں, سوچیں آرٹیکولیٹڈ ہوتی نہیں ہیں. یہ میں آپ کو نفسیات کی بیس پہ بتا رہی ہوں. تو اس میں وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. اچھا, ڈپریشن جو ہے وہ بایولوجیکل نیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ کمپینین شپ ختم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ گھر آئے, بچہ سلا رہی ہوں, آپ گھر آئے, امی کو چائے دے رہی ہوں, آپ گھر آئے کچن سمیٹ رہی ہوں. اس کے بعد آپ نے تکلف ہی نہیں کیا, وہی پیاز کی اسمیل, وہی لہسن کی اسمیل, آپ نے تکلف ہی نہیں کیا, آپ کمرے میں آئی ہیں, پورے کچن کی ایروماز آپ کے ساتھ کمرے میں آئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ایک سوفسٹیکیشن آپ نے اپنی زندگی سے نکال دی کہ بس اب نکاح ہو گیا, سب ختم. دیکھیے,
آپ اس چیز کو بولڈ سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، ایک رشتے کی بنیاد اللہ میاں نے اتنی اہم رکھی کہ جب اس نے بندگی بنائی، بندگی کے بعد اس نے زوجیت بنائی. صحیح. اما ہوا، حضرت آدم، جی وہ بہن بھائی بھی تو پیدا کر سکتے تھے، بالکل صحیح. لیکن کوئی یا آدم کے بعد کوئی اور آدم ہو سکتا تھا، لیکن آدم کے بعد ہوا. ہاں جی. زوجیت کے بعد انہوں نے بنیاد کیا رکھی؟ خوبصورتی، حصے، ذوق جس کو آپ کہتے ہیں. آپ ایک فطرت ہے ذوق، آپ ایک بندے کے ذوق جو ہے اسے گراؤنڈ کر کے، اسے ختم کر کے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ ہی شوڈ کہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا. یس. اینڈ آئی ڈو لائک دا فیمیلس کہ جب آپ پارلر جائیں، وہ بالوں کے کلر چینج کرا رہی ہیں، اپنی مینی کیور پیڈی کیور کرا رہی ہیں. آئی لائک دیٹ. اٹ مینس کہ وہ اپنی ریلیشن شپ کو ٹائم دے رہی ہیں. صحیح صحیح صحیح. اور پھر اس کے بعد سیکنڈ آتا ہے بندے کے پاس پیسہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. صحیح. پیسہ ہو تو اسے چانس ملے گا نا کسی کو جا کے، اور وہ پھر کسی کے ساتھ لگائے 4 پیسے. شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، کسی ٹیکسٹ سے بات شروع ہوتی، سر آپ کل نہیں آئے، آفس بڑا خالی لگ رہا تھا. شروع میں ایسا کچھ ولگر نہیں. سر آج آپ کی ڈریسنگ کتنی اچھی ہے. ہاں جی یہاں سے شروع ہوتا ہے، کافی عرصہ یہیں تک چلا رہتا ہے. اس دوران اگر بیوی واپس کم بیک کر لے تو یہ چیزیں یہیں سے ختم ہو جاتی ہیں. اگر بیوی خدا نخواستہ کم بیک نہ کرے تو وہی رہے اپنے مورچے پہ. اس شخص کو وہ خاتون ہی اچھی لگے گی جو جا کے اپریشیٹ تو کرتی ہے، اس کو دیکھتی تو لگتا ہے کہ وہ کیئر نہیں کر رہی، یہ کیئر کر رہی ہے. صحیح صحیح. سر آج آپ کا ہیئر اسٹائل کتنا اچھا بنا ہوا ہے. اچھا. اینڈ آئی ہیو سین سچ کائنڈ آف کمنٹس کہ میرے اور بعض اوقات کولیگ میل شائع ہو جاتے ہیں. اچھا تیسری چیز یہ آپ کی یہ بات مجھے پھر وہ تیسری چیز ایگزیکٹ میرے والا پوائنٹ، چانس ملنا. کوئی ولنگ فیمیل جو شعوری لاشعوری طور پہ ولنگ ہے وہ جگہ فل کرنے کے لیے. اور ہمارے ہر چوتھے گھر میں ایک بہن بیٹی بیٹھی ہے جو ان میرڈ ہے. میں یہ ارمان ہے پورے. ہاں میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ڈیسپریٹ ہے، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ وہ جان بوجھ کے کر رہی ہے، شاید وہ بے وقوفی میں کر رہی ہے، لیکن کر جاتی ہے. اور جب ہو جاتا ہے، جب آپ باہر کسی سے حق لینے لگتے ہیں اور حق جتانے لگتے ہیں، تو پھر گھر والی کو دیکھنا بھی برداشت نہیں ہوتا. اینڈ دس از ویئر دا پرابلم اسٹارٹس. اینڈ اٹ ٹیکس آئی تھنک ایک شریف آدمی کے لیے ہمارے کلچر میں 1.5 سال کی فرینڈ شپ چاہیے پراپر ایکسٹرا میرٹل افیئر شروع ہونے کے لیے. ٹھیک.